شو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم سب بہت مزے میں. تو فرینڈس آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے ذی الحج کا مہینہ آ چکا ہے اور میں مسلمانوں کا بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے وہ ہے حج. یہ ایک ریلیجیس جرنی ہے. آج ہم اس کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں گے. تو اب ہم بات کریں گے حج کے بارے میں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 12 منتھس جو ہوتے ہیں ہمارے، اس میں سے بہت سارے منتھس بہت ریلیجیس ہوتے ہیں. جیسے رمضان ہے، عبادت کا مہینہ ہے اور اللہ کا مہینہ کہتے ہیں اس کو. محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے آتی ہے، تو اس میں ہم بہت ساری عبادت کرتے ہیں. اسی طریقے سے ذی الحج کا مہینہ ہے. ذی الحج کا مہینہ بھی بہت زیادہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے عبادتیں رکھی ہوئی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس میں جو مین ایونٹ ہے حج. اب حج کے بارے میں کون جانتا ہے حج کیا ہے؟ حج ذی الحج کا ایک دن ہے. حج 10 ذی الحج کو ہوتا ہے، 9 ذی الحج کو ہوتا ہے. 9 ذی الحج کو. اور چلیں، آپ لوگوں کو بہت کچھ بھی نہیں پتہ ہے تقریباً، ٹھیک ہے. اب میں نے کچھ پوائنٹس نکالے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. حج ایک ریلیجیس جرنی ہے. حج ہر ملک میں نہیں ہوتا. حج کعبے کے ارد گرد بہت ساری عبادتوں کو ملا کر ہم حج پرفارم کرتے ہیں، صحیح ہے. اور یہ ایک دن میں سب کچھ نہیں ہو جاتا. ہمیں تھوڑے تھوڑی کر کے بہت ساری الگ الگ مکہ کے مقام پہ، آپ کو سب کو تو پتہ ہے نا کہ کعبہ کہاں ہے لوکیٹڈ؟ مکہ. مکہ سٹی. اور کنٹری کون سی ہے؟ سعودی عربیہ، صحیح ہے. تو سب کو وہ جرنی کر کے یہاں سے جانا ہوتا ہے سعودی عربیہ. سب اپنے اپنے ملک سے آتے ہیں، ٹھیک ہے. سب جاتے ہیں سعودی عربیہ، مکہ جاتے ہیں. مکہ کے الگ الگ مقام جہاں پہ ڈفرینٹ اللہ نے بتایا کہ وہاں یہ عبادت کرنی ہے، وہاں یہ عبادت کرنی ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگ وہاں پر حج کی عبادتیں کر کے سارے کر کے پھر اینڈ کے دن 9 ذی الحج کو ایک اور ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، تو ہمارا حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں بہت ساری مطلب ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں اس کے لیے گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. بغیر گائیڈنس کے ہر انسان نہیں کر سکتا جو فرسٹ ٹائم کر رہا ہو خاص طور پر. اچھا، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا، اپنے ملک سے دوسرے ملک جانا، پھر وہاں اتنے دن اسٹے کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے حج کو، جو ہمارے اسلام کے 5 پلرز ہیں، اس میں سے یہ ایک مین پلر ہے. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اسی طریقے سے حج بھی ایک پلر ہے. تو کرنا ہے، لیکن اس کو کرنا ہے جس کے پاس انف منی ہے، یعنی جو صاحب حیثیت ہے. صاحب حیثیت مینز یہ نہیں کہ آپ قرض والے ہیں یا آپ کی انکم بہت کم ہے یا آپ کا اپنا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، یا گھر کا خرچہ پورا بھی ہو رہا ہے، آپ کے پاس ایکسٹرا انکم نہیں بچ رہی ہے، یا آپ کے اوپر بہت ساری لائبلٹیز ہیں، تو آپ کو حج نہیں کرنا ہوگا. حج صرف وہ کرتا ہے جس کے پاس کافی سارا مطلب مین لائبلٹیز، اپنے بچوں کا کھانا پینا، پڑھائی، شادی، اور اس کے بعد کوئی قرضہ نہ ہو، اپنا ایک رسپیکٹیبل اس میں اس کی لائف چل رہی ہو، لیکن آپ کے پاس پھر ایکسٹرا سیف ہو منی، تو آپ حج کر سکتے ہیں. اسی لیے حج اللہ نے اسی پر واجب کیا ہے. اور لائف میں کتنی بار واجب ہے؟ جیسے نماز پوری لائف واجب ہے، دن میں 5 بار پڑھنی ہوتی ہے ہمیں، تو حج لائف میں 1 ٹائم واجب ہے. ایک دفعہ آپ نے حج پرفارم کرنا ہے. نیکسٹ جو آپ کریں گے وہ ثواب آپ کو پورا ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے کتنی بار کرنا ہے؟ ایک بار حج کرنا ہے. وہ بھی تب جب آپ اتنے کیپیبل ہیں، اتنے آپ کے پاس حیثیت ہے کہ آپ حج کو پرفارم کر سکیں اس عبادت کو. اچھا، اس کا ایک ڈفرینٹ روٹ ہوتا ہے. اچھا، یہ روٹ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ ہمیں اسلام کی ساری ٹیچنگز کس نے دی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے پہلے جو انبیاء آئے تھے انہوں نے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھایا ہے. تو جیسے کہ کعبہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے بنوایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آرڈر دیا تھا، تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ہی جو اولاد ہیں، یعنی انہی کی اس میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. تو انہوں نے جو ایک روٹ سیٹ کیا تھا حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے، اور پھر وہی حضرت محمد نے اسی روٹ پر چلتے ہوئے اللہ کے سارے آرڈرز کو فالو کرتے ہوئے ہمیں سب بتا دیا کہ اس طریقے سے ہمیں حج پرفارم کرنا ہے. تو ہم اسی چیز کو، سارے مسلم اسی چیز کو فالو کرتے ہیں. اچھا، کسی کو یہ بات پتہ ہے کہ حج میں ہم ڈریس کیا پہنتے ہیں؟ کس کلر کا ہوتا ہے؟ وائٹ کلر کا ہوتا ہے. ہاں جی، وائٹ کلر کا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ احرام. ایگزیکٹلی. لیڈیز کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، جینٹس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا، ان عبادتوں میں بھی عمرہ جیسے ہم کبھی پرفارم کرتے ہیں، حج پرفارم کرتے ہیں، تو آپ کو کچھ ریسٹرکشنز دی جاتی ہیں
کہ آپ نے پن نہیں لگانی ہوتی, آپ نے بیلٹ نہیں لگانی ہوتی, آپ نے میک اپ نہیں کرنا ہوتا, آپ کو اپنی اصل حلیے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل کلیئر. جبکہ کہتے ہیں نماز ہم تیار ہو کے پڑھیں گے, ہم اللہ کے حضور میں جا رہے ہیں, لیکن کعبے میں اللہ تعالیٰ نے ساری مسلمان امت کے لیے, جتنے بھی مسلمان ہیں, سب کو ایکول بلایا ہے کہ آپ نے ایک ہی ڈریس میں آنا ہے اور ایگزیکٹلی سیم پوزیشنز میں آنا ہے, یعنی ایک طریقہ بتا دیا کہ آپ نے یہ ویئر کرنا ہے اور اسی طریقے سے سب کچھ سیم کرنا ہے. وہاں پہ کوئی ریس نہیں ہوتی, مینس کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا کسی میں. اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا نا کہ سارے عربی اور اجمی, مینس جو گورے کالے عربی ایرانی کسی بھی ذات کے, سب ایک ہیں, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ہم کرتے ہیں ڈفرینس, ہے نا, ہم لوگ ڈفرینس کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ پر مکمل بات نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, میرے لیے سب ایک ہیں, نو ڈفرینس. کسی کو کم نہیں سمجھنا, کسی گورے کو یا کسی کالے کو بڑا نہیں سمجھنا. وہاں پہ کعبے کے گرد اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے اس کے گرد سب عربی ایرانی کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھنے والا سب ایک ڈریس میں ہوتے ہیں, سب ایک جیسے برابر طریقے سے اللہ تعالیٰ سب کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا, اچھا اس میں آپ لوگوں کو ایک قصہ یہ بھی یاد ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے, حضرت ابراہیم کے جو سن تھے, ان کو پیاس لگ رہی تھی تو ان کی مدر ایک پارٹ پہ بھاگتی ہیں وہاں پانی ڈھونڈنے کے لیے. انہوں نے اپنا ایڑیاں مار مار کے ایک فوارہ نکل آ جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے, جس کو ہم کیا بولتے ہیں, ایک بہت فیمس واٹر, زمزم, آب زمزم. تو وہ بھی مینشنڈ ہے جہاں پر وہ چیز ہوئی تھی, اس پارٹ پہ جہاں بی بی ہاجرہ بھاگی تھی, آئی تھنک ہاجرہ ہی نام تھا ان کا. تو وہاں پر جہاں وہ بھاگی تھی پانی کی تلاش کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے, تو اس میں جو ہے وہ پانی جو آیا تھا, وہاں پر بھی ایک ایکٹیویٹی مسلم سب انجام دیتے ہیں, سب پرفارم کرتے ہیں وہاں پہ بھی. پھر ایک ڈے آتا ہے اس میں عرفات کا دن, جو ہوتا ہے 9 ذی الحج کو. اچھا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم کعبہ جاتے ہیں, اللہ کے حضور میں جاتے ہیں اور بالکل پیور ہو کے واپس آتے ہیں, وہاں پہ ہم جتنی عبادت کرتے ہیں سچے دل سے, یہ نہیں کہ ہم نے وہاں پہ جا کے سچے دل سے توبہ کری واپس آ کے وہی کام کرنے لگے, نہیں, پھر تو وہی واپس سے گناہ ملے گا. لیکن اگر ہم نے پیورٹی کے ساتھ عبادت کی, اپنے گناہوں کی معافی مانگی, تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور ہمیں ایسا بنا دیتا ہے جیسے ایک نیو بورن بیبی جس نے کچھ بھی گناہ نہیں کیا ہوتا, تو ہم ویسے بھی بن جاتے ہیں. وہاں پہ پھر ایک انہوں نے ازمپشن بنایا ہوا ہے کہ ایک وال بنائی ہوئی ہے, اس کو شیطان ازیوم کر کے ہم اس پہ کنکریاں بھی مارتے ہیں, پتھر مارتے ہیں. اس لیے مارتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے ہمارا ہم سے شیطان ہمیں ورگلاتا ہے, ہم سے گناہ کرواتا ہے. تو جب ہم پتھر مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, تو ہم لوگ کم سے کم اپنا وہ مطمئن کر رہے ہوتے ہیں, اس کو مار رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہم سے گناہ کروایا, تاکہ آئندہ ہم اس شیطان کی باتوں میں نہیں آئے. یہاں تک آپ لوگوں کو سب سمجھ میں آیا؟ تو اس طریقے سے ایک رات بھی ہمیں گزارنی ہوتی ہے کھلے آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. پھر صفا اور مروہ جو 2 پہاڑیاں جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی لینے کے لیے بی بی ہاجرہ بھاگی تھی, وہاں پر ہمیں ایک عبادت کرنی ہوتی ہے. پھر لاسٹ جو عرفات کا دن آتا ہے, اس دن سارے حاجی آتے ہیں, گیدر ہوتے ہیں کعبے کے گرد. کتنی بار طواف کرتے ہیں؟ 7 ٹائمز. 7 ٹائمز طواف کرتے ہیں وہ, اور ایک ورس کو بار بار پڑھتے ہیں, جو ورس ہم نے بچپن سے سنی ہے, جو اس کا ساؤنڈ بہت سویٹ ہے, جس میں ہم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں اور ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں. کسی کو یاد ہے؟ تو وہ ورس جو ہم کعبے کے گرد طواف کرتے وقت پڑھتے ہیں 7 ٹائمز, وہ آپ لوگوں نے نہیں سنی یا سنی ہے, اب آپ لوگ سنیں گے, تو آپ لوگ سنیں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس میں انفارمیشن بھی ملی ہوگی. Till next video, take care, bye bye. Please
at the